جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 485 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس لکھیں. ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیں. کمنٹس میں اگر اصلاح تو ہر وقت رہتی ہے، اس کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے. پلیز لازم کمنٹس میں لکھیں. اس ایپیسوڈ میں میں روشنی ڈالنے جا رہا ہوں. روز ٹی وی پہ سنتے ہیں اقامہ، فلاں سیاستدان کا اقامہ، فلاں وزیر کا اقامہ. اقامہ دراصل ہے کیا؟ اقامہ عرب ملکوں میں، جسے ہم انگلش میں ویزا کہتے ہیں، وہاں پہ جو رہنے کا اجازت نامہ ہے اسے ہم اقامہ کہتے ہیں. وہاں 2-3 صورتیں ہیں کسی عرب ملک میں جانے کی. پہلی ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں. وہ نجی بھی ہو سکتا ہے، وہ بزنس ویزا بھی ہو سکتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے میرا بھائی اگر کوئی وہاں رہ رہا ہے تو وہ کسی عربی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرا بردر، میرا فادر، مدر مجھے ملنے کے لیے اتنے دنوں کے لیے آ رہا ہے، تو اسے وزٹ ویزا کہتے ہیں. تاشیر زیارہ کہتے ہیں اسے. تاشیر ویزے کو کہتے ہیں، زیارہ وزٹ کو، یعنی سیر و سیاحت کا. تو وہ سرٹن پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، ساتھ ریٹرن ٹکٹ ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ لوگ وزٹ ویزے لیتے ہیں، جس میں ہوٹلوں کی بکنگ ہوتی ہے. اب جو دوسرا ویزا ہے وہ اس کو ورک کہتے ہیں، ورک پرمٹ، یعنی لیبر والا ویزا. اس میں یہ ہوتا ہے، اس کا پروسیس ایسے ہے کہ وہاں جو اسپانسر ہے، جو عربی ہے، وہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میری دکان ہے، ٹیلر کی، حجام کی، یا ہوٹل ہے، یا اینٹیں بنانے والی فیکٹری ہے، کوئی بھی ایسا ہے، تو وہاں پہ مجھے کام کرنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے. منسٹری کیا کرتی ہے کہ وہاں پہ اپنا نمائندہ بھیجتی ہے، جا کے فزیکلی دکان کو چیک کرتی ہے. اس دکان کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. پھر اس دکان میں اگر وہ حجام کی دکان پہ جا رہا ہے ویزے پہ، تو حجام کی دکان اندر کرسیاں، گلاسز وغیرہ سب لگے ہونے چاہیے. اسی طرح اگر کوئی برک فیکٹری، اینٹیں بنانے والی فیکٹری میں جا رہا ہے تو وہاں بھی انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہونا چاہیے. اگر کسی ہوٹل پہ جا رہا ہے، ہوٹل کے ویزے پہ، تو ہوٹل موجود ہونا چاہیے. لیبر کا نمائندہ آ کے وہاں پہ چیک کرتا ہے کہ واقعی فیسلٹیز موجود ہیں اور پہلے کتنے آدمی اس کے پاس کام کر رہے ہیں، اور واقعی کیا اس کو اس آدمی کی ضرورت ہے. وہ اپنی رپورٹ بھیجتا ہے، اگر پازیٹیو ہو تو پازیٹیو بھیجتا ہے. پھر منسٹری وہاں پہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ باہر سے لیبر کو منگوا سکتے ہیں. اب وہ جو عمانی یا عربی ہوتا ہے، اب اس کی مرضی ہے، وہ پاکستان سے منگوا لے، وہ بنگلہ دیش سے منگوا لے، وہ انڈیا سے منگوا لے، وہ فلپائن سے منگوا لے. چونکہ وہاں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی رہتے ہیں، تو وہی ارینجمنٹ کر کے اسپانسر کے ساتھ ڈن کر لیتے ہیں. اس ویزے کی قیمت پاکستانی 3-4 لاکھ روپیہ ہوتی ہے. ویزے فروخت ہوتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. پھر جو وہاں جاتا ہے وہ ہر مہینے، اس کو اربابی کہتے ہیں، پنجابی میں آپ اسے بتا کہہ لیں، اس کو تقریباً 5 سے 10 ہزار تک مہینے کا دینا پڑتا ہے.
اگر وہ کسی گیرج میں جا رہا ہے یا کسی گولڈ کی شاپ پہ، یہاں پہ اس کی سیلری اچھی ہے، اس کا کام اچھا ہے، تو پھر یہ دگنے تگنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جب منسٹری سے NOC مل جاتا ہے تو پھر کسی ایک کو وہاں بلایا جاتا ہے، اس کا پاکستان سے جانے سے پہلے میڈیکل ہوتا ہے، وہ میڈیکل ساتھ لگتا ہے، پھر وہ بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے، وہاں پہ اس کا لیبر کارڈ بنتا ہے، اس کی مدت 2 سال ہوتی ہے۔ لیبر کارڈ پہ باقاعدہ پروفیشن ہوتا ہے کہ یہ ٹیلر یعنی حیاتہ کے ویزے پہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کام کرتا پکڑا جائے تو اسپانسر کو بھی جرمانہ ہے اور اس بندے کو بھی جرمانہ ہے، اور زیادہ سیریسنیس ہو تو اسے واپس بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ پروسیس ہے وہاں پہ کسی کے بھی باہر جانے کا، اور اقامے کی مدت 2 سال ہوتی ہے۔ ہر 2 سال بعد وہ پھر رینیو ہوتا ہے۔ وہی پروسیس ہے، جب رینیو ہوتا ہے تو جس دکان پہ کام کرتا ہے اس کا لیز ایگریمنٹ ہونا چاہیے، جس گھر میں رہ رہا ہے اس کا لیز ایگریمنٹ ہونا چاہیے، ساتھ اسپانسر کا لیٹر ہونا چاہیے۔ پھر جو اسپانسر ہے اس کی کمرشل رجسٹریشن، اسے سجل تجاری کہتے ہیں، کیونکہ میں وہاں بینک میں 18 سال جاب کی ہے، لہذا میں ذرا ان ناموں سے اچھی طرح واقف ہوں، پاکستانیوں کے قریب رہا ہوں اور سارے پروسیس کو جانتا ہوں۔ تو یہ اقامہ پھر ہر 2 سال بعد رینیویبل ہوتا ہے، اور اکثر حالت میں رینیو ہوتا رہتا ہے۔ جو پیسے بھیجنے والا ہے، جو ایکسچینج کمپنی یا بینکس ہیں، وہ پھر اس سے طلب کرتے ہیں کہ تمہارا لیبر کارڈ کہاں ہے یا تمہارا پاسپورٹ کدھر ہے، کیونکہ جو بندہ وہاں پہ اگر کوئی لیگل رہ رہا ہے تو اس کو پیسے بھیجنے کی مشکل ہوتی ہے۔ یہ اقامہ ہے۔ اقامے کا مطلب رہنے کا اجازت نامہ ہے، اور رہنے کا اجازت نامہ اسی صورت ہے جب آپ کسی دکان یا کسی کمپنی میں آپ ملازم ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ عرب ملک میں آپ کوئی کمرشل گاڑی لیتے ہیں کوئی بھی، تو آپ اپنے نام پہ نہیں لے سکتے۔ اپنے نام پہ آپ صرف سیلون کار لے سکتے ہیں۔ آپ کمرشل گاڑی لینی ہے تو آپ کے اسپانسر کے نام ہوگی، یعنی ٹریکٹر ہو گیا، کوئی ڈمپر ہو گیا، کوئی ٹریلا ہو گیا، یہ آپ کے اسپانسر کے نام ہوگا۔ بے شک پیسے آپ نے دیے ہیں لیکن نام اس کے ہوگا۔ نمبر 2، بھلے آپ کی سونے کی دکان ہے، گیرج ہے، ہوٹل ہے، وہ بھی آپ کے اسپانسر کے نام ہوگا، کیونکہ ڈاکومنٹس میں آپ ملازم ہیں اور وہ آپ کا مالک ہے۔ وہ جس وقت چاہے آپ کو واپس بھیج سکتا ہے۔ آپ وہاں کے قانون کے مطابق ایک چیز بھی دکان سے، ہوٹل سے، گیرج سے نہیں اٹھا سکتے۔ وہاں پہ رائٹس ایسے نہیں ہیں جو یورپ میں ہیں کہ آپ 5 سال بعد آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ بن گیا، ریزیڈنٹ کارڈ بن گیا، 10 سال بعد آپ کا پاسپورٹ آپ کو مل گیا۔ ایسا مڈل ایسٹ میں نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ 40 سال سے بھی رہ رہے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ پہلے دن گئے تھے۔ وہاں پہ اس طرح کی پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کے باوجود میں آپ کو حیرانگی آپ کو ہوگی یہ سن کے کہ انڈین، پاکستانی، سری لنکن، ایجپشن اور دوسری کمیونٹیز، سیرین، دکانوں میں 5-5 10-10 من سونا ہے، دکان اسپانسر کے نام ہے۔ وہ چاہے اگر کسی وقت اس کا مغز خراب ہو جائے تو وہ بزنس ٹھپ، صرف اتنا الزام لگا دے کہ یہ جو میرا ملازم ہے اس نے 3 تولے سونے کا گھپلہ کیا ہے، اسے سزا ہوگی، جیل کاٹے گا اور ٹینڈ ہوگی اور واپس بھیج دیا جائے گا۔ بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مڈل ایسٹ میں ہماری جو تنظیمیں ادھر شور مچاتی ہیں انسانی حقوق کا، جاب سیکیورٹی کا،
ادھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہمارے جہاں امبیسی ہے، سفارتکار ہیں، وہ کبھی ان کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایون کہ وہاں جو پاکستانی کیا تمام جو ایکسپیکٹیٹ ہیں، بنگلہ دیشی، سری لنکن، پاکستانی، کوئی بھی نیشنل ہے، وہ سرکاری ہاسپٹل سے دوائی نہیں لے سکتا. کوئی میڈیکل فیسلٹی وہ سرکاری ہاسپٹل سے نہیں لے سکتا، اس کو پرائیویٹ میں جانا پڑے گا. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہاں اگر سرجری ہوتی ہے، کوئی بچہ سرجری میں اگر کوئی عورت جاتی ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہاں 30-40 ہزار کا بل بنتا ہے. وہاں پہ کم از کم 3 سے 4 لاکھ روپے کا بل بن جاتا ہے، بلکہ سرجری میں اس سے بھی زیادہ ہے. 2-2.5 لاکھ تو نارمل ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی ایکسپیکٹیٹ کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ہماری ایمبیسیز کبھی اس کی طرف توجہ دیتی ہیں. یہ صورتحال میں آپ کو سلطنت آف عمان مسقط کی بتا رہا ہوں، جہاں میں رہ کے آیا ہوں. میں وہاں بینک میں جاب کی ہے تقریباً 18 سال. پہلے قانون نرم تھے، سنا آج کل اور سخت ہے. پھر آپ اپنی سیلون گاڑی پہ کسی اور کو بٹھا کے روڈ پہ جا رہے ہیں، اور اگر پولیس والے کو شک ہو گیا کہ یہ آپ کا ملنے والا نہیں ہے، تو وہ اسے پیسنجر ٹریٹ کریں گے اور آپ کو جرمانہ ہوگا. بہت سختی ہے، قانون میں کوئی نرمی نہیں ہے. یہ ہے اقامہ اور اقامے کی کہانی، کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، اقامے کے بعد ان کو یہ ہے، کیونکہ وزٹ ویزے پہ آپ سنگل انٹری کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، کام کرنے کا ویزا ہے، اقامہ ہے، تو آپ بھلے مہینے میں 1 دفعہ آئیں، 2 دفعہ آئیں، 4 دفعہ آئیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. امید ہے آپ میری انفارمیشن سے مستفید ہوئے ہوں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.